امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 7، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا بایر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا بایر ہائی اسکول میں آتے ہیں سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 6، دا فیملی۔ اسلان سوئیکان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دعا میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے، اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 5، عدم فارا۔ فارا ایک 28 سالہ ایرانی خاتون ہے۔ 6 سال قبل ایران سے فرار ہوتے ہوئے اسے استنبول میں رکنا پڑا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ وہاں ایک غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر رہنے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بیٹے کیرم شاہ کو ایک نایاب بیماری ہے۔ کیونکہ مدافعتی نظام پیدائش سے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے کیرم شاہ بیماریوں کے لیے کھلا ہے، اس لیے اسے جراثیم سے پاک ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ فرا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود استنبول میں غیر قانونی طور پر صفائی کا کام کرتی ہے۔ فرا کی زندگی کا مقصد اس کے بیٹے کیرم شاہ کے لیے صحت مند ہونا اور عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ جلد از جلد پیسے بچائے گی اور اپنے بیٹے کا علاج مکمل کر کے دوبارہ فرانس جائے گی، لیکن فرا کی دنیا راتوں رات بدل جاتی ہے۔ وہ مافیا کے ذریعے کیے گئے قتل کی گواہ ہے جہاں وہ صفائی کرنے جاتی ہے اور طاہر لیکے سے ملتی ہے۔ نمبر 4، فیئر ویل لیٹر۔ الانور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، بالخصوص الانور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور محمد ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح محبت کرتا ہے۔
اپنے خاندان کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے شدید جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جا چکی ہیں، جب محمد کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ علا نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور علا نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ہارٹ ایک ڈرامہ اسک سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو استنبول ہجرت کرتا ہے۔ جنت، جو کہ جوان ہونے سے ہی کام کر رہی ہے اور شادی کے لیے تیاری کر رہی ہے، یلماز سے شادی کر لیتی ہے، جس سے وہ محبت کرنے لگتی ہے اور دلہن بن کر اپنے گاؤں سے استنبول آتی ہے۔ تقریباً 40 سال تک جاری رہنے والی ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 3 بچے ہیں۔ شادی، جو اچھے وقتوں اور برے وقتوں میں شروع ہوئی تھی، جنت کے فالج اور موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 3 بچے اور ایک شوہر کو چھوڑا ہے، تاہم جنازے کے بعد سامنے آنے والا خط ان حقائق کو غلط ثابت کرتا ہے جن پر ہر کوئی یقین کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت نے اپنی موت سے پہلے لکھے ہوئے خط میں اپنے شوہر کو اپنی موت کی وجہ قرار دیا تھا۔ نمبر 2، ہیئر می ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکیم اور میلتم 2 نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایکیم، بیکر اور عائشہ کو شہر کے سب سے باوقار اسکول میں اپنی نئے طالب علمی کی زندگی شروع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئے ہیں کہ ان کی زندگی در حقیقت مشکل ہونے والی ہے۔ انہیں امیر بچوں کے درمیان زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ دولت مندوں کی زندگی ان کے تصور سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 1، سٹک مین چھوٹی عمر میں زندگی سے نامرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا ہے جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی ایک دیو ہیکل امریکی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے۔ جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آسل اور والد بلند، جو ولا میں آباد ہیں، اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے، تاہم تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پیری سے ملنے پر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔